اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آج کا چیپٹر تھوڑا سا لمبا ہے لیکن صرف کوانٹیٹی میں لمبا ہے، کوالٹی میں نہیں ہے۔ دیکھنے میں زیادہ لگ رہا ہے مگر ہے بہت تھوڑا سا۔ آج بات پیچھے سے چل رہی تھی انفاق کی، بہت دور سے، یاد ہے؟ اسی تعلق سے جہاد کا بھی ذکر آ گیا تھا، پھر بات سے بات نکلتی گئی اور بہت سارے پہلو زیر بحث آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ انفاق میں
کوئی کسی پر خرچ کرتا ہے مال، سود بھی ایک شکل ہے کسی پر مال خرچ کرنے کی، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک میں آدمی خرچ کرتا ہے اپنے دنیوی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اخروی فائدے کے لیے۔ وہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ یہ مال جائے گا اور 10-5 سال کے بعد زیادہ لے کے آئے گا تو زیادہ لے کر، مگر یہاں نہیں، اس دنیا میں۔ اس کے مقابلے میں سود ایک ایسا مال ہے جو جاتا ہے اور چر کے فوراً چلا آتا ہے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب بات آ گئی انفاق کی تو سود کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے گفتگو کے اختتام پر سود کو بھی موضوع بحث بنا لیا۔ اب بات جب سود کی آئی تو قرض کا ذکر تو ضرور ہوگا، کیونکہ سود کا اصل تعلق تو قرض سے ہے۔ قرض کا لین دین نہ ہو سود کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو جب بات سود کی آئے گی تو قرض کا ذکر ضرور ہوگا۔ اب جب بات قرض کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے مناسب یہ سمجھا کہ قرض کی کیا صورتیں جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، کیا بہتر ہیں، قرض دینے والے کو کیا کرنا چاہیے، قرض لینے والے کو کیا کرنا چاہیے، کل بیان کر دیا۔ بعض دفعہ قرض خواہ مجبور ہوتا ہے کوئی چیز گروی رکھنے پر، جس کو رہن بولتے ہیں، بغیر اس کے قرض ملتا ہی نہیں۔ تو آیا جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو رہن رکھے کہ نہ رکھے، اس کے جواز اور عدم جواز پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، آج بھی کل بھی ہوتی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کھول دیا۔ اب بات مکمل ہو گئی، انفاق، سود، قرض، رہن، بات صاف ہو گئی کہ نہیں؟ اب آج پڑھ لینے کے بعد کل آپ سے کہا جائے گا کہ انفاق سے لے کر رہن تک ایک صفحے کا ایسا مضمون لکھیے کہ پورا ہر پہلو واضح اور نمایاں ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایک صفحے زیادہ نہ ہو، لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ انفاق میں کہیں نہیں آیا ہے کہ الذین یأکلون الانفاق، اسی سے پتہ چل گیا کہ انفاق کھانے کے لیے نہیں کھلانے کے لیے ہے، اور سود کھلانے کے لیے نہیں کھانے کے لیے، اسی سے پتہ چل گیا۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ربا، ربا یربو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، اسی سے ربا ہے، اور ربا باقاعدہ ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہے قرض میں معین اضافہ کے، اسی کا نام ربا ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ نے متعین کر دیا کہ ہم نے اتنا دیا ہے، اس میں ہم اتنا لیں گے، یہی ربا ہے۔ اب پتہ نہیں انٹرسٹ کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ربا نہیں ہے، وہاں بھی تو یہی ہے، متعین ہوتا ہے نا؟ کیوں متعین نہیں ہوتا؟ ارے میاں پرسنٹیج متعین ہوتا ہے،
چاہے لینا ہو چاہے دینا ہو، دونوں میں۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب دونوں میں تو بڑا فرق ہے، بعض لوگ آج کل کہتے بھی ہیں کہ ربا میں تو استحصال ہوتا ہے ایک فریق کا، انٹرسٹ میں تو استحصال ہوتا نہیں ہے۔ جو جمع کرتا ہے اس کو مل رہا ہے، اور جہاں سے مل رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کہا جاتا ہے نا؟ نہیں کہا جاتا؟ بولیے نا، ہاں نہیں میں کوئی جواب دیجئے۔ اچھا، آپ قرض لیتے بھی ہیں کہ نہیں اسی بینک سے؟ آپ کا استحصال نہیں ہوتا؟ جب آپ لیتے ہیں تو متعین رقم پرسنٹیج ہی کے لحاظ سے صحیح آپ کو دینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ادھر سے آپ کو دینا پڑتا ہے، ادھر سے بینک یا حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پیسہ لگتا ہے، کاروبار میں لگتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اگر آپ کا پیسہ چوری ہو جائے، جو آپ قرض لے کر آئے آپ کا پیسہ چوری ہو جائے، تو کیا بینک آپ کا قرضہ سود سمیت معاف کر دے گا؟ اور اگر قرض بینک کا پیسہ لے کر للت مودی اور کون کون لوگ بھاگ جائیں تو کیا آپ چھوڑ دیتے ہیں بینک کو کہ جائیے صاحب اب تو بھاگ گئے، کوئی بات نہیں ہے؟ حکومت زبردستی آپ کو مار کے نہ لینے دے الگ بات ہے، لیکن کوئی اپنا دعویٰ چھوڑتا نہیں ہے، چاہے آپ ہوں چاہے حکومت۔ تو جس طرح آپ کا دیوالیہ ہوتا ہے ایسے ہی اس کا بھی دیوالیہ ہوتا ہے۔ چور یہاں بھی ہیں، چور وہاں بھی ہیں، ڈاکو یہاں بھی ہے، ڈاکو وہاں بھی ہے۔ ملک کا استحصال بھی استحصال ہے، حکومت کا استحصال بھی استحصال ہے، بینکوں کا استحصال بھی استحصال ہے، آپ کا استحصال بھی استحصال ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس میں ایک فریق کا استحصال پایا جاتا ہے اور موجودہ انٹرسٹ سسٹم میں استحصال نہیں ہوتا، بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ نے قرض لیا ہے تو استحصال آپ کا ہوگا، اور اگر آپ نے جمع کیا ہے تو قرض استحصال اس کا بھی ہو سکتا ہے، بینک کا بھی اس کو دینا ہے بھر کے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ یہاں استحصال نہیں ہوتا، لیکن استحصال ہو چاہے نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جسے ممنوع قرار دیا ہے وہ یہ کہ جب آپ دے رہے ہیں تو دینے کے بعد زیادہ لینے کا حق آپ کو کہاں سے مل گیا؟ اور وہ بھی متعین نہ ہو تو زیادہ لینے کا حق بن جاتا ہے۔ بھائی کاروبار ہوا، اس نے بھی کمایا، آپ نے پیسہ جمع کیا تھا، اپنی کمائی میں سے جتنا آپ کا حق بنتا تھا آپ کو بھی دے دیا، نہیں کمائی ہوئی نہیں دیا، گھاٹا ہوا آپ کو بھی سہنا پڑا، کوئی بات نہیں۔ لیکن چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو ہم کو اتنا چاہیے ہی، یہی تو ہے ربا، اور یہ ممنوع ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ نہیں کھڑے ہوں گے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے الحمدللہ اپنی چھوت سے مجنون یا پاگل بنا دیا ہو۔ جیسے کوئی مجنون اور پاگل ہو، وہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی حس زندہ نہیں ہوتی، نہ اس کو جاڑا اثر کرتا ہے نہ گرمی۔ ایسے ہی یہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، جو سود کھانے والے ہیں یہ بھی بے حس ہو جاتے ہیں۔ جن کو قرض دیا ہے سود پر، اگر وہ زمین میں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہو تب بھی اس کو رحم نہیں آتا،
ایسے ہی جیسے ایک پاگل کسی کو تڑپتا ہوا دیکھتا ہے تو اس پر بھی ہنستا ہے، اس کو رحم نہیں آتا، ایسے یہ بھی پاگل ہے۔ پاگلوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ جو کچھ ہے پاگل تو ہے نہیں، پاگل بنا ہوا ہے۔ بات مجنوں کی ہو رہی ہے، پاگلوں کی ہو رہی ہے، وہ مجنوں تو ہے نہیں۔ چیٹر اور شیٹر الگ بات ہے، لیکن واقعی پاگل ہونا الگ بات ہے۔ پاگل تو وہ ہوتے ہیں جن کا دل و دماغ بالکل کام نہیں کرتا، اس کا تو بہت تیز کام کرتا ہے، مثبت کے بجائے منفی سے ہی مگر کرتا ہے۔ پاگل سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، بہت چاپٹر، بڑا کاہیاں، بڑا تیز ترار۔ فرعون بھی کم چاپٹر و کاہیاں نہیں تھا، نمرود کم چاپٹر و کاہیاں نہیں تھا۔ پاگل وہ ہوتے ہیں جو بیچارے پتہ ہی نہیں پاتے، آپ ہنس رہے ہیں تب بھی وہ ہنسے گا، آپ رو رہے ہیں تب بھی وہ ہنسے گا، آپ مٹھائی دے دیں تب بھی ہنسے گا، دو لات مار دیں تب بھی ہنسے گا، وہ پاگل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، یعنی شیطان کی ایسی چھوت لگ گئی ہو کہ اس کی حس ہی مر گئی ہو۔ کوئی بیچارہ قرض دار قرض کے بوجھ تلے دب کے مر جائے، اس کی بچیاں خودکشی کرنے لگیں، اس کے بیٹے غلامی پر مجبور ہو جائیں، کھانے کو نہ رہ جائے، آسمان سے کوئی زمین پر آ جائے، پاگل پر فرق نہیں پڑتا۔ سود کھانے والا ایسے ہی بے حس اور پاگل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا معلوم ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان کے مس سے ان کا دماغ اس طرح خراب ہو گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بے بھی تو ربا ہی کی طرح ہے نا، بے میں لین دین ہوتا ہے، سود میں بھی لین دین ہوتا ہے، بے میں بھی آدمی کمائی کرتا ہے، سود میں بھی آدمی کمائی کرتا ہے، بات تو ایک ہوئی۔ مس کی بات جو ابھی گزری ہے وہ مس سمجھ میں آ رہا کیا ہے؟ مسن کے معنی تو اصلاً چھونے کے ہوتے ہیں، لیکن شر، مصیبت، پریشانی اور دکھ کے ساتھ مسن کا استعمال بہت زیادہ ہے، غالب استعمال اس کا اسی کے ساتھ ہے، معلوم ہے نا؟ میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، ایک تو بتا دے رہا ہوں، باقی کا صرف حوالہ دے دیتا ہوں، دیکھ لیجئے گا۔ صبح میں تلاش کر رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی استعمال مل جائے تو کم از کم مسہ مسو سے تو نہیں ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ صاد آیت نمبر 41 کھول کے دیکھ لیجئے۔ آیت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ مسنی الشیطان، شیطان کے ساتھ مس آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران 140 دیکھیے، پڑھیے۔ دیکھ رہے ہیں مسن کے ساتھ قرہن آیا ہے جس کو زخم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کل اسی پہلو کو لیے ہوئے ہے۔
میں نے جو تلاش کیا ہے اس میں سورہ اعراف 95 188، یونس 12 21، روم 33، زمر 8 49، ہود 10، فصلت 49 50 51، بقرہ 214، الانبیاء 46 83، الانفال 8، النحل 53، بنی اسرائیل 67 83، النور 14، یوسف 88، قاف 38، الحجر 54، المعارج 20 21، کل میں یہی ہے۔ یعنی جہاں مسنی، مسہو، مسہم، مسنا آیا ہے، کل اسی پہلو کو لیے ہوئے ہے، جہاں جہاں بھی آیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب اس کا استعمال اس کا پریشانی، دکھ اور تکلیف کے لاحق ہونے کے لیے ہے۔ مسہ کا فاعل بالعموم یہی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ غالب استعمال میں بار بار کہہ رہا ہوں، غالب استعمال کا مطلب نہیں کہ اسی معنی میں آتا ہے، میں نے غالب استعمال کی بات کی ہے، ایسا نہیں ہے ارے بھائی بیوی کے ساتھ بھی لفظ مس کا استعمال ہوا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، زیادہ استعمال اس کا اسی کے ساتھ ہے، باقی اسی معنی میں آتا ہو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ان کی دلیل یہ ہے، سود خوروں کی دلیل یہ ہے کہ جناب والا بے اور سود دونوں تو ایک ہی طرح کی ہیں۔ بے میں بھی آدمی کچھ دیتا ہے، کچھ لیتا ہے، دینے والا دیتا ہے، لینے والے سے نفع کماتا ہے۔ سود میں بھی کچھ دیا جاتا ہے، بعد میں کچھ لیا جاتا ہے، دینے والا کچھ کماتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حال یہ ہے کہ آپ کے بیان کے مطابق اللہ نے بے کو حلال اور ربا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس میں اندھیرا ہوگا تو جب بے بھی سود کی طرح ہے تو ایک حلال ایک حرام کیوں؟ یا تو دونوں کو حلال ہونا چاہیے یا دونوں کو حرام ہونا چاہیے۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ان میں سے ایک حلال ہو اور ایک حرام ہو۔ اب دیکھیے، قبل اس کے کی گفتگو آگے بڑھے میں ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، تجارت اور سود میں بنیادی فرق۔ تجارت اور سود دونوں کے سلسلے میں قرآن، حدیث اور فقہ کی تفصیلات، اور جس زمانے میں سودی نظام اپنے شباب پر تھا اس زمانے میں بھی اور آج کے سودی نظام کو بھی سامنے رکھیے تو دونوں میں بڑا بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ تجارت میں بھی، جس کو بیع کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں بھی سرمایہ لگتا ہے، اور سود میں بھی سرمایہ لگتا ہے، نہیں لگتا؟ لیکن آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو تجارت میں محنت، خدمت، راحت، زحمت، خطرات کل ہوتے ہیں۔ آدمی جس کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کے ساتھ بے دردی کا ثبوت نہیں دیتا۔ آپ نے معاملہ کیا ہے نا، دام پوچھ لیا ہے نا، اٹھائیے کپڑا پیسہ دیجیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس 2 روپیہ گھٹ گیا تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ پرسوں آئیے گا تو 2 کے بجائے 6 روپیہ لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے آئیے گا تو دے دیجیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھار دیتا ہے تو مہنگا دیتا ہے اور نقد دیتا ہے تو سستا دیتا ہے۔ ادھار بھی دیتے ہیں، اور تو اور یہ سونار بھی، غیر مسلم سونار بھی
آپ کو زیورات ادھار دیتے ہیں اور آپ کے گھر دوڑ دوڑ کے مانگ کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیں مولوی صاحب بھی ادھار دیتے ہیں، اگر کوئی آئے اتفاق سے پیسہ نہ ہو یا ابھی پیسہ نہ آیا ہو اور ان سے کہیں کہ بھائی 2-4 دن میں پیسہ آ جائے گا، آپ لے لیجئے گا، برتن دے دیجئے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ 4 دن کے بعد جب لیں گے تو 1000 روپیہ زیادہ دینا پڑے گا، یہ نہیں کہتے۔ تو اس تجارت میں محبت بھی ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، خطرات بھی ہوتے ہیں، زحمت بھی ہوتی ہے، کل ہوتا ہے۔ تجارت کرنے والا کبھی کبھی مارکیٹ ڈاؤن ہونے کے بعد اپنے گھر سے بھرتا ہے اور مارکیٹ اپ ہو جانے کے بعد کماتا بھی ہے۔ میں نے ایک صاحب سے معاملہ کیا تھا، زیور لینا تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو جب لینا ہوگا تو بتائیے گا۔ میں نے پوچھا ریٹ کیا ہے، بتایا 46.5 ہے۔ اس کے بعد ریٹ بھاگ گیا۔ کمانے والا بھی جب کماتا ہے تو اس کمانے والے پیریڈ میں جب ریٹ بھاگتا ہے تو خالی خریدنے والے کا نہیں بھاگتا، جو بیچتا ہے اس کا بھی بھاگتا ہے۔ اب جب ان کے ہاں پہنچے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب اب تو جتنے میں ہم نے آپ سے بات کی تھی اتنے میں ہم ہی کو نہیں ملا ہے۔ تو ہم نے کہا تب؟ انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کر دیا ہے اس لیے ہم آپ کو دے دیں گے۔ اس میں ملے گا کچھ نہیں، تھوڑا سا میرا جائے گا، لیکن جس دن ریٹ بڑھا ہے اس سے پہلے جو ہم نے خریدا تھا وہ زیادہ سستے میں ملا تھا اور اس ریٹ میں بیچا ہے تو ہمارا ڈبل فائدہ ہو گیا ہے۔ اس میں گھاٹا ہو جائے گا، ادھر ڈبل فائدہ ہو جائے گا، چلے گا، کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سامان خرید لیا ہے مہنگائی کے زمانے میں اور مندی لمبی ہو گئی، آپ اندر جا رہے ہیں، مگر بائع یا تاجر جو ہوتا ہے وہ اسی حساب سے مارکیٹ کے لحاظ سے چلتا رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور سودی کاروبار کرنے والا یہ بھی سرمایہ لگاتا ہے مگر یہ بے درد ہوتا ہے، بے مروت ہوتا ہے۔ آپ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، آپ کے ساتھ معاملہ اس کا وہی ہوگا۔ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب قرض یہ سود دیا ہی جاتا ہے ان لوگوں کو اور لینے والے لیتے ہی ہیں وہی جو مجبور اور غریب ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ سود سب لیتے ہیں اور جتنا غریب سود کھاتے ہیں یا سودی قرض لیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ امیر سودی قرض لیتے ہیں۔ ان کو کمپنی میں لگانا ہے، کاروبار چلانا ہے، ارب پتی ہیں مگر قرض لے رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، کل بھی ایسا ہوتا تھا۔ آپ جا کر پتہ لگائیے بینکوں میں قرض لینے والے امیر زیادہ ہیں کہ غریب؟ کئی ہزار کروڑ قرضہ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ سودی کاروبار کرنے والے نرمی بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ کل لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور جو بیچارے واقعی غریب محتاج اور مجبور ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوتی، ان کا گھر بھی کھدوا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ناجائز و غلط ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا میں ہمدردی کا کوئی پہلو نہیں ہے جبکہ بیع میں ہمدردی کا پہلو ہی غالب ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے تاجر ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن 99% ہمدرد ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہی صحیح مگر ہمدردی کرتے ہیں۔ آپ جن غیر مسلموں سے لین دین کرتے ہیں
کبھی کسی موقع پر ان سے کہہ کے دیکھیے کہ ہمیں آپ کی گاڑی چاہیے، تیل سمیت دیں گے آپ کو۔ کسی سود خور سے کہیے، وہ فوراً کہے گا تو کئی گھنٹے کے لیے چاہیے؟ 4 گھنٹے کے لیے۔ بھائی دیکھیے کرایہ یہ پڑے گا پہلے، چاہے وہ آپ کا قریب ترین کیوں نہ ہو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے موعظت آ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ موعظت کے اندر نصیحت کے ساتھ ساتھ تنبیہ کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ بیگمات کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ان کو طلاق دینے سے پہلے ایک پروسیس ہے، اس سے گزرو۔ کھٹا کھٹ طلاق، یعنی مجھ کو اگر فتویٰ دینا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ دنیا میں آج کل جو طلاق ہو رہی ہے کل ناجائز، یہ طلاق ایک کو واقع نہیں ہوئی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے نا، اس طریقے پہ طلاق نہیں کوئی تو کیسے طلاق ہو جائے گی؟ ایسے کہیں طلاق ہوتا ہے؟ غصے میں آئے کہ جائے طلاق، یہ کوئی طلاق ہے؟ بھائی شوہر اور بیوی میں انبن ہے تو انبن ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو منوانے کی کوشش کریں، جس کی زیادتی ہو اس کو۔ اور یہ بھی ہے کہ عام طور سے شکایت یہ ہوتی ہے طلاق میں کہ بیوی گڑبڑ ہے تو محبت آمیز لہجے میں سمجھاؤ، اور اگر وہ لہجہ اس کی سمجھ میں نہ آئے فَعِذُوهُنَّ تو ذرا دھمکاؤ، اس سے بھی بات نہ بنے فَضْرِبُوهُنَّ تو ایک آدھ چانٹا بھی لگاؤ، اس سے بھی بات نہ بنے تو دونوں طرف سے حکم من اہلہ و حکم من اہلیہ کھڑا کرو، اس سے بھی بات نہ بنے تب طلاق دو۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد تب طلاق، یہ کیا بات ہوئی؟ غصہ ہوئے طلاق؟ یہ طلاق تھوڑا ہے، یہ تو مذاق ہے، مذاق پہ ڈنڈا پڑنا چاہیے، طلاق تھوڑا واقع ہونا چاہیے، مذاق پہ ڈنڈا پڑنا چاہیے۔ جس نے ایسا کیا اس کو چوراہے پہ کھڑا کے لاٹھی مارو، کبھی اسی طلاق نہیں ہوگی۔ لاٹھی سے مارتے نہیں اور طلاق پھٹ سے واقع قرار دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے جو واقع قرار دیا تھا اس میں دونوں کیا تھا نا، لاٹھی طلاق دونوں تھی، معلوم ہے؟ نہیں پتہ؟ جب کہا کہ طلاق واقع قرار دے دی جائے گی تو کہا مگر اس طلاق دینے والے کو جو طلاق بدعی دے رہا ہے چوراہے پہ کھڑا کر کے کوڑا مارا جائے گا۔ 10-20 کو پٹوایا، سب طلاق بھول گئے، سب تو سے طلاق بھول گئے اور تا سے طلاق سب کو یاد رہ گیا۔ ملاقات لاٹھی شروع کر دی، بالکل بند ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے یہ تنبیہ آ گئی، کون سی؟ کہ ربا نہیں کھانا ہے، یہ ناجائز اور غلط ہے، ربا کو تجارت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ فانتہا، اب وہ سودی کاروبار سے باز آ گیا، تو بھی ایک مسئلہ تو پیدا ہوگا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ آج سے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا، ٹھیک؟ اب تک جن لوگوں کو سود پر پیسہ دیا ہے ان سے سود نہیں لے گا، ٹھیک؟ لیکن اب سے پہلے جو سود لے چکا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ کل بھرے سود لے چکا ہے 3 ارب اور اس وقت وہ کروڑ پتی ہے، کہاں سے بھرے گا؟ بولے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے جو بہت مناسب اور موزوں ہے۔ آپ نے کہا صاحب ہم نے تو بھول کر کے روزہ رکھنے کے باوجود کھا لیا، تو اب سب الٹو اور کل نہ نکلے تب
مان لو چلو الٹو کل نہ نکلے تب کیا ہوگا؟ روزہ خراب۔ اب جو کھا لیا اب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُ مَا سَلَف، لام ملکیت کے لیے ہے، تو جو ماضی میں اس نے بطور سود لے لیا ہے اب وہ اس کا ہے، یعنی اب اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، مزہ ما مزہ، سلف ما سلف، جو کیا ابھی تک سمجھا جائے گا کہ وہ عہد جاہلیت میں تھا اس نے ایسا کیا، اب عہد علم اور نور میں آیا ہے اب ایسا نہیں کرے گا۔ آسان ہو گیا کہ نہیں؟ بولیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بڑی لاپرواہی برتی ہے، یعنی نماز کی اہمیت دماغ میں اتری ہی نہیں کبھی، اب اتری ہے اور ایسی اتری ہے کہ تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی۔ تو پوچھتے ہیں لوگ کہ اس کا کیا ہوگا؟ تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ روز 2-3 نماز بھرے، روز 2-3 نماز بھرے، اتنا بھرواؤ کہ پھر بھاگ کے وہیں چلا جائے کہ یہ تو بڑا بوجھ ہے۔ ایک تو بڑی مشکل سے ہم نے قبول کیا، اس کا اہتمام شروع کیا، تو دنا دن اب قرضہ بھروانا شروع کر دیا، اب زندگی بھر کما کے بھرتے ہی رہیں کیا؟ بھاگ جائے گا پھر سے۔ جہاں سے وہ ہوش میں آ گیا وہاں سے اپنی زندگی سنبھال لے، اور اس توبہ کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، تو لہو ما سلف۔ کل میں یہی ہے، سارا اصول و ضابطہ اسی پر ہے۔ باقی آپ اپنے طور پر بھرنا چاہتے ہیں بھریے، ایسے ہی جیسے کسی سے آپ نے سود لے لیا ہے، اگرچہ شریعت نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ ماضی میں اگر کوئی لے لیا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دھیرے دھیرے اسے واپس کیے دے رہے ہیں جو زائد لیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، مگر آپ کو اس کا پابند نہیں بنایا جا رہا ہے نا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ماضی میں کھا لیا، جس کو واپس اب نہیں کرنا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے حوالے، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی نے کہا لہو ما سلف، تو امید یہی ہے کہ جب اس کے ہاں پیشی ہوگی تو وہ کہے گا کہ یہ تو نیند میں تم نے جو کچھ کیا تھا، عالم بیداری میں نہیں نہ کیا، اس لیے جاؤ معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جو لوٹے گا توبہ کرنے کے بعد، معلومات حاصل کر لینے کے بعد، پھر سودی نظام سے وابستگی اختیار کرے گا، فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں جائیں گے تو وہیں رہ جائیں گے۔ تب ہے تو بڑا خطرناک معاملہ۔ آخر اس سودی نظام اور یہ تجارتی نظام یا بے والے نظام میں کچھ نتائج کے اعتبار سے فرق بھی ہے کیا؟ نتائج ہی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، بلکہ اپنے اثرات کے لحاظ سے بھی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ سود کو مٹائے گا کیا مطلب؟ یعنی سود کے ذریعے جو حاصل کیا گیا ہے یہ سب رجسٹر میں، اس رجسٹر میں جہاں آخرت میں فائدہ ملنے والا ہے درج ہی نہیں ہوگا۔ جرائم کے خانے میں تو درج ہوگا، لیکن اس رجسٹر میں جس کو دیکھ کر جنت میں جانے کا راستہ کھولا جاتا ہے، اس رجسٹر میں
رہے گا یا نہیں مٹا دے گا. یعنی جو دیا ہے، کسی کو دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سود داخل ہو جانے کی وجہ سے وہ دینا بھی اس رجسٹر میں درج نہیں ہوگا. یمحق اللہ. اب کیا ہوگا؟ نوٹ ہی نہیں کہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیا. آپ نے 500 آدمیوں کی ضرورت پڑنے پر مدد کی، لیکن سودی مدد کی وجہ سے مدد کے خانے میں کچھ چڑھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. یمحق اللہ الربا کا مطلب یہ ہے، یعنی آخرت کے نقطۂ نظر سے اس کا اندراج فائدے والے خانے میں اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں. اس کے بالمقابل یربی الصدقات، فائدے والا خانہ جو آخرت میں آپ کے لیے مفید مطلب ہو سکتا ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ چڑھواتا ہے بلکہ یربی، مولانا صاحب یربی پروان چڑھاتا ہے. ایک آدمی کی مدد کی ہے 10 روپے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے کہا فوراً چڑھاؤ. نیت کی ہے تب بھی چڑھا دو، مدد کر دی ہے تو پھر چڑھا دو. اور دیکھو جس کی مدد کی ہے وہ بیچارہ کس قدر ضرورت مند تھا، اس کے لحاظ سے اس میں نمبر بڑھا دو. بہت معمولی ضرورت مند تھا، ٹھیک ہے 10 روپے کا 10 روپے چڑھا دو. بہت ضرورت مند تھا، 20 کر دو اس کو. یہ خود بھی ضرورت مند تھا، اس کے باوجود دیا 200 کر دو. جیسے ماحول میں، جس پس منظر میں جن لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے ان کو اور خرچ کرنے والے دونوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ اگر نارملی اس نے انفاق کیا ہے تو بھی وہ بڑھا کے لکھا جاتا ہے، اور اگر خاص صورتحال میں انفاق کیا ہے تو صورتحال کے لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے. اب آپ کا رجسٹر جب کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا 10 روپیہ 10 لاکھ لے کے آیا ہے. سود میں جو آپ کا بڑھا وہ آپ کا صفحہ بھی مٹا کے چلا گیا، اور انفاق میں آپ نے جو بڑھایا وہ بڑھتے 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 بہت آگے پہنچ گیا. بالکل ایسے جیسے کسی کو آپ نے ایک جوڑا دے دیا بکری بکرا اور یہ کہا کہ اس سے تم خوب فائدہ اٹھاؤ، ہم کو ضرورت ہوگی تو واپس کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے، اور اس نے بڑھاتے 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 اتنا بڑھا لیا کہ محض ایک جوڑا جانور بہت بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کا تعلق آخرت سے ہے. آخرت کے پہلو سے یہ سودی دین لینے، سودی دین مٹ جاتا ہے، کہیں نہیں درج ہوتا، دین میں آتا ہی نہیں. اس کے مقابلے میں صدقات نہ صرف یہ کہ دین میں آتا ہے بلکہ وہ صورتحال کے لحاظ سے کافی بڑھ کے آتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو سود ہے. سود نہیں ہے. ارے بھائی، شہران نے کسی کی مدد کی، اس بیچارے کا مسئلہ حل ہو گیا، پریشانی دور ہو گئی، اس نے ان کو دعائیں دے دی. پڑوسی کو لگا مجھ کو بھی ایسا کرنا چاہیے، ان کو دیکھ کر کیا، ان کا پورا فائدہ ان کو ملے گا، کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کو دیکھ کر ایک خیر پروان چڑھا ہے، ان کے کھاتے میں بھی چڑھ جائے گا. نہیں چڑھے گا؟ تب اب بڑھے گا نہیں؟ بڑھے گا، خوب بڑھے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا.
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان کے مہینے میں بعض بیوقوف لوگ اگر ان کو آپ افطار کی دعوت دیجئے نا تو اپنے جیب میں کھجور لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جو افطار کراتا ہے اس کو افطاری کا ثواب مل جاتا ہے، تو روزہ رکھوں گا میں، ثواب وہ لے لیں گے۔ اس لیے دیکھیں ان کو سمجھائیے، نہیں سمجھتے کہ میاں تمہارے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے اپنی کھجور سے کرو چاہے ان کے کھجور سے کرو، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ افطار کروا رہے ہیں، ان کو الگ سے ایک روزے دار کا ثواب مل جائے گا۔ ابھی کھجور مت نکالے، کوئی روزے سے نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ یہ ہے یربی الصدقات۔ واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور اللہ تعالیٰ سارے ہی ناشکروں اور حق تلفوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، اگر وہ مال دوسروں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کا مزید استحصال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتے، ناشکرے ہیں۔ اور ایک ضرورت مند آدمی اپنی ضرورت لے کر آپ کے یہاں پہنچ گیا اور آپ کے پاس طاقت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کی، آپ نہیں پوری کر رہے ہیں تو آثم بھی ہیں، اس کی حق تلفی کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے مال میں اس کا حق ہے آلریڈی۔ تو کفار بھی ہوئے، آثم بھی ہوئے، ناشکرے بھی ہوئے، حق تلفی کرنے والے بھی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف کفار کو بھی پسند نہیں کرتا، صرف آثم کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اگر کوئی کفار و آثم دونوں ہو جائے تو اس کو تو قطعاً پسند نہیں کرے گا۔ دیکھیے جتنا سودی نظام ہے سب ناجائز، ٹوٹل۔ اب دیکھیں یہ اس کی مثال میں دے دوں، جن لوگوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اس کی وجہ دوسری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومتی قوانین ایسے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ جینا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جینے کے لیے اس کی گنجائش دے دی ہے۔ وہی جینا، اسی کا نام آسانی نہیں۔ اب آپ کو ضرورت ہے گاڑی کی، اور گاڑی اگر آپ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ دکھانا پڑے گا، اور کل دکھا دیں گے تو یہاں کے بجائے یہاں تک پہنچ جائے گا، پکڑ لے گا، ہتھوں کاٹ لے گا۔ تو اس لیے مجبوراً لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کے شر سے بچنے کے لیے یہاں تک آ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا فتویٰ ہے جیسے آپ کی اپنی زمین جا رہی ہے اور بغیر آپ کسی کو کچھ کھلائے اپنا حق نہیں لے سکتے، تو کھلا کر کے اپنا حق لے لیجئے، یہ مجبوری ہے اس کے تحت۔ لیکن سب نے یہ اجازت نہیں دی ہے۔ اصحاب عظیمت علماء نے کہا ہے کل مٹ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس نظام سے وابستگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے اس بنیاد پر، مجھ سے مت پوچھئے کہ تمہاری کیا رائے ہے، اس لیے کہ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی، اب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ نہیں وہ میں تو عزیمت کا قائل ہوں، مطلب خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت ہے اگر جان پہ آ جائے، تو میں اس کا قائل ہوں کہ دیکھا جائے ہمارا اس وقت زندہ رہنا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری ہے تو کھا لیں گے، اور اگر ضروری نہیں تو مر جائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ اتنا اختیار آپ کو، آپ کے فہم کو، آپ کے سینس کو دیا گیا ہے۔ جی حالات طے کریں گے، لیکن عزیمت کی راہ بہتر ہے۔ جی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی،
سنیے، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اقامت صلاۃ کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے سود کی خرابی معلوم ہونے کے بعد سود سے وابستہ رہ ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ جاننے کے بعد بھی سودی نظام سے دوری اختیار نہ کی جائے، یہ ایمان ہے؟ یہ تو ایمان کے منافی ہے کہ نہیں؟ عمل صالح کے بھی منافی ہے۔ نماز کا اہتمام تو ہے ہی اسی لیے کہ آپ کی زندگی میں چھوٹے سے بڑے معاملات میں اہتمام پیدا ہو جائے، اور یہ اہتمام کے منافی ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہو مفت میں، وہ سود کھائے گا، وہ سود کھائے گا۔ سوچو، ادائیگی زکوٰۃ تو اس کو عادی بنا دے گی مفت میں بندوں کی خدمت کرنے کا، وہ کیسے سودی کاروبار کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار سے وابستہ ہے اور بظاہر وہ مومن ہے، بظاہر نیک ہے، بظاہر نمازی ہے، بظاہر زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے، لیکن فی الواقع وہ صرف ریاکار ہے، نہ مومن ہے، نہ عمل صالح کرنے والا ہے، نہ مقیم الصلاۃ ہے، نہ موت زکوٰۃ، کیونکہ یہ اعمال اس کے بالکل برعکس ہیں، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ سمجھا آپ نے؟ شر اور خیر دونوں کا آمیزہ نہیں چلتا۔ اگر دونوں باہم آمیز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر نہیں ہے، یہ صرف ریا ہے، بس شر ہے، ورنہ کوئی صاحب خیر شر کو قریب نہیں آنے دے گا۔ فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اجر ان کو ملے گا ان کے رب کے پاس، جن کے اندر ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، نماز کا اہتمام بھی ہو، ایتاء زکوٰۃ بھی ہو۔ اور انہی کے لیے فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ اوپر یاد ہے، اوپر والوں کو کہا گیا تھا کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں خلود نہیں، یہاں بھی خلود ہے، یہ چھپا ہوا ہے اس کے مقابل میں کہ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی ہیں جنتی، اور جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ موسمی نماز پڑھ کر کے اور زکوٰۃ میں چھدہ اتار کر کے، عمل صالح کے نام پر ٹوپی لگا کر کے، ایمان کے نام پر اللہ کا نام لے کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ کے سمجھتے ہیں کل ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، سنیے مومنو آپ کو ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا وہ کبھی سودی نظام سے وابستہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ڈرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کل پوچھ دیا کہ ہم نے جس کو حرام قرار دیا تھا تم کیسے دنوں رات اسی سے چمٹے رہے، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ کے ڈر سے اس کے قریب نہیں جائے گا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ سودی کاروبار اب تک کرتے رہے ہو تو جن جن لوگوں کے ذمہ سودی روپیہ تمہارا باقی ہے، اگر مومن ہو اور اب سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پورا سودی قرض چھوڑ دو، پورا سود چھوڑ دو، چاہے وہ لاکھ میں ہو، چاہے کروڑ میں ہو، چاہے ارب میں ہو، چاہے کھرب میں ہو، کل چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیسا؟ سود کو تم نے نہیں چھوڑا،
تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان سن لو۔ نہ چھوڑنے کی صورت میں اب تمہارے مقابل میں اللہ اور اس کا رسول آئے گا، گویا تم اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار ہو، نوٹ کر لو۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والا، جنگ کرنے والا کتنا بڑا مومن ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی بھی اور ایمان بھی دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا صاحب ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 کھرب روپے ہمارے ڈوب جائیں گے۔ تمہارے کہاں ہیں؟ ڈوب جانے دو۔ کیوں؟ اس میں 13 کروڑ تو ہمارا اپنا لگا ہے نا، باقی سود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا لے لو، آگے بتا دیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم سودی نظام سے وابستگی باقی رکھنے سے توبہ کرتے ہو اور یہ طے کرتے ہو کہ آئندہ تمہارا اس سودی نظام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، تو سود معاف کرنے کی بات کہی گئی ہے نا، راس المال معاف کرنے کی بات تو کہی نہیں گئی ہے۔ تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے، اپنا راس المال لے لو۔ راس المال مطلب جتنا دیا ہے وہ واپس لے لو، تو تمہارا نقصان تو ہوا نہیں، ناجائز فائدہ رک گیا ہے، تمہارا نقصان تو ہوا نہیں۔ اب اگر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو تو جن کی تم نے مدد کی ہے، چاہے اس وقت سودی فائدے کے لیے ہی کی ہو، لیکن اگر آج سود چھوڑ دیتے ہو تو امداد کا ثواب بھی تم کو مل جائے گا، تو گھاٹا تو ہوا نہیں۔ جو تمہارا پیسہ نہیں تھا وہ تم کو نہیں ملا، تمہارا اپنا پیسہ تم کو مل رہا ہے اور امداد کا فائدہ بھی مل رہا ہے، آخرت میں امداد کرنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور جو بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، تم کو تو فائدہ ملے گا اس کا آخرت میں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب شہران کہہ رہے ہیں ہونا چاہے لا تظلموا ولا تظلموا۔ ابھی ہم پیچھے بتا چکے ہیں آپ کو کہ تشریف اور تکریم کے لیے نہیں کے بجائے مضارع منفی کا اسلوب زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ کہنا تو یہ ہے کہ نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، لیکن یہ کہہ کر کے کہ تم نہ ظلم کرتے ہو اور نہ ظلم چاہتے ہو، تمہاری عزت تھوڑی سی بڑھ گئی ہے نا۔ اب یہی ہے اللہ تعالیٰ کا اسلوب، وہ کیسے لوگوں کی تکریم و توقیر کرتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں سود نہیں لینا ہے، ہمارا راس المال لینا ہے۔ اب 13 ارب جو ملنے والا تھا اس کے مقابلے میں کل 13 کروڑ ملے گا، باقی کل چلا جائے گا، تو اب ہم کو فوراً ملنا چاہیے، فوراً ملنا چاہیے۔ بھائی لاؤ ہمارا پیسہ واپس کر دو۔ اب ارے صاحب ابھی پیسہ نہیں، ہم یہ نہیں جانتے، ہم نے جب سود معاف کر دیا تو اب کیا، اب ہمارا پیسہ تو لا کر کے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ بھئی معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، معاف کر کے تم نے اپنا فائدہ کیا ہے، لیکن اب اگر تنگ دست ہے تو اپنی موڑی بھی واپس کروانے کے لیے اس پر دباؤ نہ ڈالو۔ اس کے پاس ہوتا ہی تو اب تک دیتا کیوں نہیں ہے تبھی نہیں دے رہا ہے نا، تھوڑا موقع فراہم کرو۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے، کون؟ قرض خواہ، قرض لینے والا، قرض دار اگر تنگ دست ہے، یعنی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تمہارا راس المال بھی واپس دے سکے ابھی، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو مہلت ہے، میسرہ تک
یعنی دینے کی سہولت پیدا ہونے تک اسلامی نظام یہ چاہتا ہے کہ نظرہ ہو، موقع فراہم کیا جائے، تنگ دست کو مزید موقع دیا جائے کہ وہ انتظام کر کے دے دے، اس کو دباؤ میں نہ لیا جائے، اس پر جبر نہ کیا جائے، اس سے فوراً گھر بار بیچ کر کے قرض ادا کرنے کے لیے نہ کہا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے موقع دیا جائے۔ اور اگر واقعی ذو اسرہ ہے، تنگ دست ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ ان تصدقوا، کہ تم معاف کر دو، چھوڑ دو۔ جو بیچارہ تمہارا راس المال بھی دینے کے لائق نہیں ہے، اس قدر غریب اور محتاج ہے، تم چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہے؟ بندہ جتنا اللہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ صرف نظر سے کام لے گا، ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں بھی ویسے ہی صرف نظر سے کام لے گا، ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کرے گا۔ ان ترحم ترحم، رحم کرو گے تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اچھا، وہ تو ارحم ترحم سیدھے سیدھے ہے کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، لیکن ان ترحم ترحم، رحم کرو گے رحم کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری سخت گیری پر تمہارے ساتھ بھی سخت گیری کا معاملہ کرے گا، یہ ذہن میں رہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر ایک کے ساتھ جو اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کی ہے تو بھی پورا بدلہ، اور اگر بدسلوکی کی ہے تو بھی پورا بدلہ۔ بدسلوکی کا بدلہ کیا ہے؟ بدسلوکی کسی پر دباؤ ڈالنے کا بدلہ کیا ہے؟ دباؤ، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو جتنا تم نے ستایا ہے اتنا ہی تم بھی ستائے جاؤ گے، بچو گے نہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اس وَلَا يُظْلَمُونَ میں دونوں پہلو ہیں۔ اگر دنیا میں تم نے کسی کا حق مارا ہے اور آخرت میں حق مارنے والے کو اسی کے بقدر سزا نہ ملے تو یہ اس کی حق تلفی ہے جس کا دنیا میں حق مارا گیا ہے، اور اگر زیادہ سزا مل جائے اس کو جرم سے زیادہ تو اس کی حق تلفی ہے۔ تو نہ ان کی حق تلفی کی جائے گی نہ ان کی حق تلفی کی جائے گی، یہی ہے توفیٰ کل نفس بما کسبت۔ بس سمجھے نا؟ تو یہ ہے وہ ہدایت جو ربا کے سلسلے میں دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ربا کے سلسلے کی یہ ہدایات اپنے موضوع پر بالکل کافی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اور کچھ نہ ملے آپ کو سود کے سلسلے میں کہیں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک میٹر اور بچتا ہے، زیادہ ہو جائے گا؟ اچھا چھوڑ دیجئے۔ سوا ہی گھنٹہ ہوا ہے نا؟ اچھا جانے دو، تب چھوڑو، جانے دو، کل پڑھ لو، لیکن اس میں کچھ بہت زیادہ نہیں، خالی ایک میٹر تھا بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔